عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب کبھی بھی جادوگری کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر سامری کا لفظ بھی ضرور استعمال ہوتا ہے۔ سامری کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، لیکن آخر یہ سامری ہے کون اور جادوگری کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج آپ کو کچھ بہت سارے حوالات دیتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر کس طریقے سے آیا ہے۔ فرعون نے اپنے درباری کاہنوں اور نجومیوں کے کہنے پر حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ لڑکا قتل کر دیا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ فرعون کے جاسوس گلی گلی گھر گھر سروے کرتے رہتے تھے اور جو عورت حمل سے ہوتی تھی اس کا پورا بایو ڈیٹا اپنے پاس رکھتے تھے، اور پھر اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور بادشاہ کو یعنی فرعون کو اطلاع دے دی جاتی تھی۔ اس قانون کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری حکومت کا تختہ الٹے گا اور تمہاری تباہی و بربادی کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد سے ہر نومولود اسرائیلی بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ہاتھوں اس کے محل میں کرائی۔ اس کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب وہیں پر پھر سامری کا لفظ بھی آتا ہے۔ سامری کے نام سے تمام لوگ واقف ہیں، لیکن اس کی پرورش، اس کا اصل نام اور اس کی بعض تفصیلات شاید سب کو معلوم نہ ہو، جو عبرت ناک بھی ہے اور ہم سب کے لیے سبق آموز بھی۔ اس کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تھا، بلکہ جس طرح حضرت موسیٰ کی پرورش عجیب طریقے سے ہوئی، اس طرح سامری کی پرورش بھی حیرت انگیز ہے، اور دونوں بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے۔ اب اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا واقعی میں سامری بنی اسرائیل کے خاندان سے ہے؟ اس میں کچھ لوگ تاریخ کے حوالے سے الگ الگ حوالے پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ازرو المانی کا حوالہ لیتے ہیں۔ ازرو المانی میں ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنا سے بہتر اس نے یہ سمجھا کہ اس کو جنگل کے غار میں چھپا دیا جائے اور چھپ چھپ کر اس کی پرورش کی جائے۔ اسی حوالے میں یعنی ازرو المانی کے حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور بچے کو چڑھا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا۔ لیکن پھر بعد میں اس سامری نے کیا کیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حکایت و واقعات میں صفحہ نمبر 179 بحوالہ سمرات الاوراق میں لکھا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فرعون نے اپنے درباری نجومیوں کے کہنے پر حکم جاری کیا تھا کہ اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح کا حوالہ حکایت و واقعات میں صفحہ نمبر 179 میں بحوالہ سمرات الاوراق میں موجود ہے۔ دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر لوگوں نے بھی اس حوالے سے کافی تحقیق اردو زبان میں کی ہے اور اسے شائع بھی کیا ہے۔ ان کے کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق سامری کوئی نسبت نام ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی، جس نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں کہا تھا کہ بچھڑے کی عبادت کی جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے، اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔
یا قرآن کل سامری کہہ کر اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ نام نہیں، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔ پھر مولانا آزاد لکھتے ہیں بہرحال سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک مل چکا ہے۔ ترجمان القرآن جلد 2 میں لکھا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن کریم نے السامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے کہ بعض جدید محققین کا خیال ہے کہ قدیم مصری زبان میں سمر کہتے ہیں پردیسی، غیر ملکی یا بیرونی کو۔ سامری سے مراد ہے کوئی شخص جو غیر اسرائیلی تھا اور مصر سے اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ السامری بنی اسرائیل کے قبائل سے ایک قبیلہ ہے۔ سامری اسی